سورہ یاسین میں جن 3 رسولوں کا ذکر ہوا، اللہ فرماتا ہے یکے بعد دیگرے ایک ہی بستی میں 3 رسول بھیجے. وہ آگے سے کوئی بڑے بدبخت تھے، انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو. رسولوں کو کہہ رہے ہیں جھوٹے. اب رسول آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوئی انہوں نے دلائل کا انبار نہیں لگایا، کوئی کتابیں نہیں پڑھوائیں، کوئی اپنے سچا ہونے کے لیے کوئی تقریریں نہیں کی. آگے سے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں. یہ دلیل کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دلیل کافی ہے. لہذا اللہ کا قرآن ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کیلکولیشن میں گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اثرات بھی گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے. اور پھر قرآن ہدایت دیتا نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ہدایت دیتا. ہدایت کی کتاب ہے، دیتا نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بلکہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے اوپر نازل ہوتا ہے نا، یہ لازماً ان یہودیوں کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا. وَلَا يَزِيدَنَّ 2 دفعہ فرمایا، یہ فقرہ 2 دفعہ دہرایا. وَلَا يَزِيدَنَّ لازماً اضافہ کرے گا. اللہ اکبر، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اضافہ کفر میں کرتا ہے، اضافہ سرکشی میں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھنے والا دل، سمجھنے والا دل، قبول کرنے والا دل لے کے پڑھے تو اس کو ہدایت دے. جو اس کو قرآن سمجھے ہی نہ، اللہ کا کلام ہی نہ سمجھے. بارش ہوتی ہے نا، بارش تو بارش ہر زمین پر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہر زمین پر اثرات مختلف ہوتے ہیں. کہیں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کہیں پکی پتھریلی زمین ہو ویسے ہی صاف ہو جاتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے وہ کھیتی لہلانے لگتی ہے. بس یہی فرق ہے. جس کا معدہ خراب ہو نا، کبھی دیکھا ہے ٹائیفائڈ ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو روٹی نہیں دینی، حالانکہ روٹی تو قوت بخش غذا ہے، وہ تو انسان کی جسم کو تقویت بخشتی ہے. لیکن اب معدہ خراب ہے، اب اگر قوت بخش غذا دی جائے گی تو اس کی بیماری میں اضافہ کرے گی. تو جو بدبخت پہلے ہی سرکشی میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو کفر میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے بنتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھیں بھی، جن کا معدہ خراب ہے ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فرمایا یہ شفا ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اس کے اندر کچھ نہیں ہے قرآن. لہذا سب کو ہدایت نہیں دیتا. سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. کون فرماتا ہے؟ اللہ. بندہ گمان جیسا رکھے میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو یہ سمجھے میرا اللہ میری سنتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ میرا اللہ نہیں سنتا اس کی وہ نہیں سنتا. ایسے ناقدرے کی وہ کیوں سنے؟ جو سمجھتا ہے کہ وہ سنتا ہے تو اس کا اعلان ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو جہاں بھی پکارو میں اس کی سنتا ہوں. اللہ اکبر. اور جو کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ایسے بے قدرے کی اللہ نہیں سنتا. انا عند ظن عبدی بی، غیرتوں والا ہے
اللہ والا ہے، لہذا وہ اس کی سنتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ بدبخت کیسے ہیں جنہوں نے اللہ کا قدر ہی نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس کا کلام ہے، اس غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام، اور یہ اس کی صفت ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا جو غیرت اور انا اللہ کی ذات میں ہے، وہی غیرت اور انا اللہ کے کلام میں ہے۔ جس طرح کا معاملہ اللہ کرتا ہے، ایسا ہی معاملہ اللہ کا کلام کرتا ہے۔ لہذا جو سمجھے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ میں نے ہدایت لینی ہے، اس کو یہ منزل مقصود پر پہنچانے والی ہدایت دیتا۔ راستہ بتانا، راستہ دکھانا، وہ تو سب کو کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے یہ راستہ جائے۔ رہنمائی ہے نا، رہنمائی کی ایک پرت یہ ہے ایراء الطریق۔ آپ سے کوئی پوچھے میں نے سرگودا جانا ہے، آپ کو سڑک بتا دیں ادھر سے چلے جاؤ، ادھر چلے جانا، ادھر چلے جانا، ادھر چلے جانا، سرگودا آ جائے گا، یہ بھی رہنمائی ہے۔ لیکن کسی سے آپ پوچھے کہ میں نے سرگودا جانا ہے، وہ آپ کو گاڑی میں بٹھائے اور جا کے سرگودا چھوڑ آئے، یہ منزل مقصود پر پہنچانا ہے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ صرف اس کو پہنچاتا ہے جو قرآن کا ہو جاتا ہے، جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے، تو مجھے راستہ عطا فرما دے۔ جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے، اس کو اللہ ایصال الی المطلوب والی ہدایت نصیب فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ دل کے ساتھ منسلک کریں اس کو، اور اگر قرآن کو بے قدری کے ساتھ پڑھا، یا پڑھا تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھا، ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم سروے کریں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، کوئی 10% نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، باقی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ملتا ہے۔ تو جو ثواب کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی، یہ غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام۔ جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ جو اس کے اندر غیرت اور انا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی غیرت اور انا ہے۔ لہذا جو اس کو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہے، قرآن اس کو ثواب دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جو اس کو فہم کی نیت سے پڑھتا ہے، ایک فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے، لیکن جس کی نیت ہی قرآن کو سمجھنا ہے، مجھے نقطے سمجھ آ جائیں، قرآن کی تفصیل سمجھ میں آ جائے، اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، بس اس کا ٹارگٹ ہی یہی۔ اس کو سمجھ تو آ جائے گی، ہدایت اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صرف قرآن کو سمجھ لینے سے ہدایت ملتی ہوتی تو جو مستشرقین ہیں نا، وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے۔ جتنا انہوں نے باریک بینی سے قرآن کو پڑھا ہے نا، اتنا شاید باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا۔ مستشرقین نے اس نیت سے پڑھا ہے کہ وہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، لہذا ہدایت سے کسی کسی کو مل گئی، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے، اعلان ہے اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، ھدی للمتقین،
یہ ان کو ہدایت ملے گی جو دل میں یہ خوف. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ایک دوہرا احساس سینے میں چھپائے پھرے اور اس احساس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے. اور وہ دوہرا احساس کیا ہے؟ وہ دوہرا احساس یہ ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں یہ احساس ہے، یہ تڑپ ہے، اور اس تڑپ سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کو منزل مقصود پر لے جائے. میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. معجزہ کیسے ہے سمجھ لیجئے. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے. کتابا متشابہا مثانی. اللہ اکبر. سمجھ لیجئے ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور بار بار وہی دہرائی جاتی ہیں. یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی شاعر جب وہ اپنا کلام لکھتا ہے نا تو وہ دو باتوں سے بڑا پرہیز کرتا ہے. ایک تو اس میں مشابہت نہ ہو، بار بار وہی چیز، اور دوسرا تکرار نہ ہو. مشابہت اور تکرار، جس کے کلام میں مشابہت اور تکرار ہو، مخلوق میں سے کسی کا بھی کلام اس کے اندر مشابہت ہو، اس کے اندر تکرار ہو، وہی فکرے بار بار دہرائے گئے ہوں، تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. دنیا کا کوئی کلام لے لیجئے، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو لفظ ایک دفعہ استعمال ہو گیا وہ دوبارہ استعمال نہ ہو. کیوں؟ مشابہت ہوگی یا تکرار ہوگی تو کلام اپنی تاثیر کھو دے گا. اللہ فرماتا ہے یہی معجزہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں یہی تو فرق. مخلوق کا کلام اس میں تکرار ہو اور مشابہت ہو تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کائنات کا بہترین کلام ہے. اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی، لیکن اس کے باوجود تاثیر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن کر. ہمارے تو کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے تو قرآن بچپن سے سننا شروع کیا، آج تک سنتے آئے ہیں. سارا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، بڑی بڑی اچھی تلاوتیں ہم سنتے ہیں، ہمارے تو کبھی رونگٹے نہیں کھڑے. اللہ سمجھ لیجئے ہدایت کا سسٹم اللہ نے کیا بنایا. ہدایت کا آٹومیٹک سسٹم ہے. فرمایا کتاب وہی ہے. دنیا اور مخلوق کے کلام میں جو چیز تاثیر ختم کر دینے کا باعث ہے، خالق کے کلام میں ایسی مشابہت، ایسی تکرار کہ حفاظ بھی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آنا ہے. علیم قدیر آنا ہے کہ غفور الرحیم آنا ہے کہ علیم خبیر آنا ہے. اللہ کی صفات بار بار وہی، بار بار وہی، بار بار وہی. حفاظ بھول جاتے ہیں. لیکن یہ معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ ہے. یہی تو معجزہ ہے. وہی بار بار دہرائی جانے والی. مشابہ لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشابہ لگ گیا. پورا قرآن ایک دوسرے کے مشابہ ہے، بار بار تکرار ہے، لیکن ہدایت ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہدایت. مشابہت کی بات میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حجاز کے گورنر رہے، بعد میں خلیفہ بھی رہے. ان کی عادت تھی گورنری کے دور میں بھی اور خلافت کے دور میں بھی وہ مناظرے کروایا کرتے تھے. سکھ، عیسائی، اس وقت کے جو بھی غیر مسلم ہوتے تھے، یہودی، سب کو بلا لیتے تھے. مسلمان بھی سارے مل کے وہ ڈیبیٹ کرتے، اپنے اپنے مذہب کے دلائل دیتے. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا، وہ مناظروں کا دور تھا، مقصد اس کا یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، دلائل کا تبادلہ ہو. تو ایک شخص جو یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا، اگلے مناظرے پہ آیا تو مسلمانوں کی طرف سے آیا. عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں
کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو پچھلی دفعہ یہودیوں کی طرف سے آئے تھے اور بڑے تیز ترار دلائل دیتے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے بس میں مناظر تھا تو میں ہر وقت اسی تلاش میں رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی غلطی پکڑیں، مسلمانوں کی کوئی غلطی پکڑیں۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ جو چیز مجھے تکلیف دیتی تھی اور سب سے زیادہ جس بات کا مجھے جواب نہیں آتا تھا، وہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں دنیا کے کسی کونے سے آپ قرآن اٹھاؤ، ایک لفظ کیا ایک حرف کا بھی فرق نہیں پاؤ۔ وہ کہتا تھا یہ مجھے سب سے زیادہ مسلمانوں کا دعویٰ تکلیف دیتا تھا۔ میں سکیم سوچتا رہتا تھا کوئی سکیم ایسی بنے کہ قرآن کے اندر کوئی ہم ایسی تبدیلی کر سکیں کہ ایک جگہ کا قرآن دوسرے جگہ کے قرآن سے مختلف ہو جائے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں نے سوچا، سکیم سوچی کہ یہ جو آیات کے آخر پہ اللہ کی صفات ہے نا، یہ صفات تو حفاظ کو پتہ نہیں چلتی کہ کون سی صفت آنے والی، تو اس نے کہا میں نے سکیم بنائی کہ ایک طرح کی صفات کو دوسری طرح کی صفات سے بدل دیتا ہوں، ایک آیت سے صفات اٹھاتا ہوں دوسری آیت کے ساتھ لگا دیتا ہوں، وہاں سے اٹھاتا ہوں وہاں لگا دیتا ہوں، تو شروع میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو آہستہ آہستہ میں یہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ دیکھو وہاں کا قرآن اور ہے یہاں کا قرآن اور ہے۔ کہتا یہ میں نے سکیم بنائی، سکیم بنا کے اب یہ وہ کہانی سنا رہا ہے اپنے مسلمان ہونے کی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے سکیم بنا لی تو سب سے پہلی آیت جس میں میں نے اللہ کی صفات میں تبدیلی کی وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی۔ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو سنائی، السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ اس بات کا جو انہوں نے کرتوت کیا، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کے آخر پہ ہے واللہ عزیز حکیم، وہ کہتا ہے میں نے اس کی جگہ لگا دیا واللہ غفور الرحیم، واللہ عزیز حکیم کی جگہ واللہ غفور الرحیم لگا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ واللہ غفور اپنی سکیم پورے قرآن کی تھی، پہلی آیت کے ساتھ اللہ کی صفات بدلی، دیکھ لیجئے قرآن معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اس نے یہ بدل کے تو کہتا ہے میں نے ایک بندے کو سنائی مسلمان کو، تو وہ مسلمان آگے سے کہتا ہے کہ آیت صحیح کیسے ہے، میں حافظ تو نہیں ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آیت صحیح کیسے ہے، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ جو تم آیت پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے، حافظ بھی نہیں ہوں، آیت آتی بھی نہیں ہے، صحیح آیت کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو تم پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ، عاجز کر دینے والا۔ وہ کہتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حواس فاختہ ہونے کو آ گیا کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے، اس کو آیت آتی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا صحیح کیا ہے، پھر بھی اس نے میری غلطی پکڑ لی اور پہلی آیت ہی سنائی تھی، سکیم کہاں جاتی؟ وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا تمہیں پتا کیسے چلا؟ جب تمہیں آتی کوئی نہیں آیت، حافظ تم نہیں ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ آیت غلط پڑھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے، اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، یہ عاجز کر دینے والی چیز، یہ آپ اپنا ثبوت ہے، یہ حق ہے، یہ منزل مقصود پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ کے غصے کا یا اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت و رحمت کا ذکر نہیں آ سکتا۔ جو آیت تم پڑھ رہے ہو اس میں سزا کا ذکر ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جہاں سزا کی بات آ رہی ہو وہاں صفت مغفرت و رحمت کی بات نہیں آتی، اس لیے واللہ غفور الرحیم یہاں نہیں آتا۔ کیا آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں غفور الرحیم نہیں آتا۔ یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु वहयन औहाहु अल्लाहु तआला इलैया, मुझे अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया, और मोजज़ा हिदायत के लिए होता है, लिहाजा फरमाया मुझे जो मोजज़ा अल्लाह ने दिया ये सारी दुनिया से, सारे नबियों से ताकतवर मोजज़ा है। फअरजू मिनल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अन्नकूना अक्सर ताबियन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मेरी पैरवी करने वाले सबसे ज्यादा हों। क्यों? कुरान किताब हिदायत है, क़यामत के लिए कायम है, जो इससे जुड़ गया वो हिदायत पा गया, ये कुरान सीधे मंजिल मकसूद पे ले जाता है। अल्लाह, लेकिन ये मिलती कैसे है? ये उनको मिलती है। यहां फरमाया अल्लाह नज़्ज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिहन मथानी, ये किताब ऐसी है जो बाहम मिलती जुलती आयात, बार बार दोहराई जाने वाली आयात, इसी कुरान को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसके? मेरे आपके तो नहीं होते। फरमाया उसके लिए भी एक शर्त है। क्या? व तक़शइरु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है उनके रोंगटे खड़े होते हैं, सबके नहीं होते। ये दिल में अल्लाह के खौफ का पता क्या मतलब है? देखो, कोई फिक्रा होता है ना, कोई कलाम होता है, साहिब कलाम का जितना रोब हो उसकी तासीर उसी वजह से होता है।